السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی کے اندر خوشی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کروڑ پتی ہیں، بزنس ان کے ٹھیک ہیں، گھریلو حالات ٹھیک ہیں، مکان گاڑی سب کچھ ان کے پاس ہے، کیریئر ان کے پاس ہے، لیکن وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ کس وجہ سے خوش نہیں رہ سکتے؟ ان کے اندر کیا کمی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہ سکتے، یا خوش نہیں رہنا چاہتے، یا ان کو خوش نہیں رہنے آتا؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو خوش رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آیا کہ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے؟ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ خوش نہیں دیکھیں گے؟ کہ وہ جس بھی حالات میں ہیں، اتنے اچھے حالات میں ہوتے ہیں پھر بھی خوش نہیں ہوتے، ناشکرے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو آپ نے لوگوں کے اندر شیئر کرنی ہے اور اس کو لائک کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا فزیکلی فائدہ بھی ہوگا، آپ کو دماغی طور پر بھی فائدہ ہوگا، آپ کو معاشرتی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چونکہ ہمارے معاشرے کا، ہماری کمیونٹی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر بندہ ناخوش ہے۔ خوش رہنے کے لیے وہ پیسے بھی لگاتا ہے، کوئی انوائرمنٹ بھی پیدا کرتا ہے، حالات بھی بناتا ہے، لیکن اس کو خوشی نہیں ملتی۔ یہ اس کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ اس کے قریب ہی خوشی ہوتی ہے لیکن اس کو خوشی ملتی نہیں ہے۔ دوستو، خوش رہنے کے لیے کچھ باتیں میری جو ہیں وہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کر لینے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جس حالت میں آپ ہیں، آپ شکر ادا کرنا سیکھ لیں اور اس پر راضی ہونا سیکھ لیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ترجیحات جو ہوتی ہیں، یعنی ایک بندے نے اپنی ایک امید لگا لی کہ میں نے موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو اللہ کی ذات نے اس کو موٹر سائیکل عطا کر دی۔ موٹر سائیکل اس نے اتنی سٹرگل کی، اتنی محنت کی، اتنا پیسہ اکٹھا کر کے اس نے موٹر سائیکل خرید لی۔ موٹر سائیکل خریدنے کے بعد پھر وہ دوبارہ نہ خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کار لینی تھی، فلاں بندے کے پاس کار ہے، فلاں بندے کے پاس ہے۔ اللہ کے بندے، جو آپ نے ایک گول بنایا تھا وہ آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، وہ مائل سٹون آپ کو مل گیا ہے۔ آگے چلنے کے لیے آپ کو مزید گول اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ کار تک آپ پہنچ جائیں گے، جہاز تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سوتے وقت جو آپ کی ترجیحات ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، ان کو سوچ کر سوئیں، اور جب آپ نے اٹھنا ہے اٹھنے سے پہلے بیدار ہوں۔ یہ آپ کو بہت ہی عجیب بات لگے گی کہ اٹھنے سے پہلے بیدار کیسے ہونا ہے؟ اٹھنے سے پہلے بیدار ہونا یہ ہوتا ہے کہ اچانک ہی آپ نے اٹھنا نہیں، اٹھ کے بیٹھ نہیں جانا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوں تو اس وقت آپ اچھے اچھے خیالات لائیں، یعنی آج میری بہت زیادہ مصروفیت ہے تو مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کیسے نمٹاؤں گا، میں تو پھنس جاؤں گا، میرا کام نمٹے گا نہیں، میرے بڑے طبیعت بڑی خراب ہو جائے گی، یا میرے ساتھ بڑے معاملات پیدا ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں سوچنا ہے آپ نے صبح اٹھتے ہی، بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر بہت انرجی ہے، میں یہ سب آسانی کے ساتھ کر لوں گا، انشاءاللہ یہ سارے کا سارا کام نمٹ جائے گا۔ اور پھر آپ نے اپنے کام میں ترجیحات رکھ لینی ہے۔ زندگی کے اندر کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں جن کو ہم پیچھے رکھ لیتے ہیں، اور کچھ نہ کرنے والے ان کو کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کا کوئی ہمیں کچھ ثمرہ نہیں ملتا، کوئی حاصل نہیں ہوتا، تو پھر آپ جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں۔ ہماری ترجیحات جو ہوتی ہیں وہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، یعنی جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کو ترجیحات میں رکھیں، ان کو پہلے رکھیں، ان کو پہلے کلیئر کریں، ان کو پہلے حاصل کریں، گین کریں۔ پھر دوسرے کام جو غیر اہم ہیں، پہلے سب سے اہم، پھر غیر اہم، پھر ان سے کم جو ضرورت ہے ان کی طرف جائیں۔ پھر آپ آسانی میں رہیں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، جسمانی طور پر تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو دماغی طور پر تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور آپ خوش بھی رہیں گے۔ اور آپ صبح و شام، سوتے وقت، اٹھتے وقت، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں کہ جو ان کے ساتھ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ خوش رہتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام اپنائیں، وہ کیریئر اپنائیں کہ جن میں آپ کام کر کے خوش ہیں، اور آپ نے وہ کام جتنے بھی گھنٹے کیا ہے آپ اس کے اندر تھکتے نہیں ہیں،
گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، جذباتی نہیں ہوتے، تو یہ آپ کی ترجیحات کے اندر ساری کی ساری چیزیں آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے، بلکہ یہ پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ نہیں ہے، کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا، نیند، سونا، جاگنا جو ہے، اس کا آپ نے اس کو آرگنائز کر لینا ہے، اس کو منظم کر لینا ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے نیند کرنی ہے، یہ میں نے کھانا پینا ہے، یہ میں نے آرام کا وقت ہے، یہ میرا کام کا وقت ہے۔ جب آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں گے، زندگی کو سکیچول کر لیں گے، تو اس وقت آپ کو اس کا بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے بجائے اس کے کہ ایک بندہ کام کرتا ہے، اس کے ٹیبل کے اوپر بہت سارا کام اکٹھا پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کون سی فائل اٹھانی ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا ضروری ہے، کون سا غیر ضروری ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے، وہ بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن وہ ٹیبل کے اوپر فائلیں اتنی ہی رکھتا ہے جتنی وہ اس دن کی ورک ہے، یعنی 2 سے 3 فائلیں یا 4 فائلیں اس نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کو سٹریس نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم آ گئی کہ میں کون سا کام کروں، کون سا چھوڑوں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کر کے میں بالکل فریش ہوں، وہ کام نمٹا لیا۔ اگلے دن پھر آپ نے فریش کام لینا ہے، فریش اس کو ترجیحات میں اپنی میں رکھنا ہے اور اس کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنا کھانے کا، واک کا، سیر سپاٹے کا، یہ سارے کا سارا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب تھکاوٹ محسوس ہو تو اس وقت کام نہیں کرنا چاہیے، دوپہر کو آرام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو جسمانی تھکاوٹ ہے، ذہنی تھکاوٹ ہے، وہ دور ہو جائے، آپ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کر لیں۔ اسی طرح کوئی بھی کام، کوئی بھی ورک ہے، جب آپ نے کوئی چھٹیاں گزاری ہیں، اس کے بعد اکثر لوگوں کو ڈیوٹی پہ جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو اپنے برین کو یہ پڑھانا شروع کر دیں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، میرا شوق ہے، میری ضرورت ہے۔ جب آپ کا شوق آپ کی ضرورت بن جائے گا تو آپ کے لیے وہ خوشی بن جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے پورے زندگی کے پیٹرن کو چینج کر سکتے ہیں کہ جب آپ کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے صبح سے شام تک کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، تو آپ پریشان رہیں گے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، یہ کام ضروری ہیں، یہ کم ضروری ہیں، یہ میں نے آج پریفرنس میں رکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے نمٹانے ہیں، اور یہ جو میں نے چھوٹ بھی گئے